لبنان میں مختلف مقامات پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 8 افراد شہید، 11 زخمی۔ وادی بیکا پر حملے میں قریبی قصبے کے میئر سمیت 4 افراد شہید۔ مرکزی شاہراہ پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے۔ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 36 افراد جاں بحق۔ ستمبر میں اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک 1000 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فوج کا شمالی غزہ کے بیت لاہیا شہر پر حملہ، 80 افراد شہید، خواتین اور بچے بھی شامل، درجنوں زخمی۔ متعدد لوگ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہیں۔ علاقے میں مواصلات اور انٹرنیٹ منقطع ہونے کی وجہ سے رکاوٹ۔ اسرائیلی فضائیہ نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں ایک پورا رہائشی کمپلیکس تباہ۔ ہتھیار پھینک دیں، قیدیوں کو رہا کر دیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں پمفلٹ گرا دیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا حماس سربراہ کی شہادت پر تعزیتی پیغام، کہا یحییٰ سنوار ظالم، فاسق، دشمن کے خلاف غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی شہادت سے مزاحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حماس زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ عدالتی اصلاحات حکومتی گلے کی ہڈی، منظوری کے لیے رات بھر تگ و دو۔ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں مشترکہ مسودے پر اتفاق، پی ٹی آئی کا متفق ہونا بانی کی مشاورت سے مشروط۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا پیغام میرے پاس پہنچایا گیا جو مثبت رویے کا اظہار تھا۔ حکومت سے مذاکرات میں پیش رفت پر تحریک انصاف کو بھی آگاہ رکھا۔ اس وقت ہمارے درمیان کسی خاص نقطے پر کوئی اعتراض نہیں۔ جن نکات پر تحفظات تھے وہ اب بل میں شامل نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مولانا سے درخواست کی ہے کہ مسودے وہ خود ایوان میں پیش کریں۔ آئین سازی کا عمل آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف ثابت کرے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ آئینی ترمیم پر بڑی بیٹھکیں، وفاقی کابینہ کا اجلاس آج پھر طلب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز اجلاس میں آئینی مسودے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ایم کیو ایم قاف لیگ سمیت کابینہ کے ارکان کو اعتماد میں لیا گیا۔ قومی اور سینٹ اسمبلی میں بل پیش نہ ہو سکا، دونوں ایوانوں کے اجلاس آج پھر بلا لیے گئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ کابینہ نے آج دوپہر 2:30 بجے کا وقت لیا۔ مسودے میں تبدیلیاں ہوں گی جس کے بعد اس کی منظوری لی جائے گی۔ بل میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹریٹ کے لیے بھی ٹرک شامل کی گئی۔ مولانا سے ترمیم پر اتفاق رائے، آخری موقع دینے کا فیصلہ۔ فضل الرحمان کی رضامندی کی صورت میں متفقہ مسودہ اتفاق نہ ہوا تو حکومت اپنا مسودہ منظور کرائے گی۔ مولانا اور پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دینے کی صورت میں بھی نمبرز پورے ہیں، ضرورت پڑنے پر حکومت اضافی ووٹ ظاہر کرے گی۔ وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی۔ ہماری بنیادی طور پہ یہ کوشش ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہے اس ترمیم کو سپورٹ کریں۔ نمبرز ہمارے جو ہے الحمدللہ پورے ہیں۔ ہم میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے جو آئین گارنٹی کرتا ہے۔ نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ وقت سست رفتاری سے جاری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں، کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ سپورٹ کریں۔ اس ترمیم کا مقصد پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنانا ہے۔ مولانا کا کوئی مطالبہ نہیں، ساری بحث آئین اور قانون سے متعلق ہے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کوشش تھی کہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی خواہش یا ہدایات کہہ لیں، اس لیے آج تک ہم نے اس معاملے کو ملتوی کر دیا۔ صاحب نے ذکر کیا ہے گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر دستخط نہیں کریں گے، بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد پارٹی کا سخت موقف۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 15 روز سے آئینی ترمیم سے متعلق پیش رفت پر مکمل لا علم تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں 5 روز سے بجلی نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا کو کہا ہے کہ بانی کی واضح ہدایت آنے تک ووٹ نہیں دے سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں ہی بی کلاس کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی خوراک، مطالعہ، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔
तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया। जेल हुकाम के मुताबिक बानियों पीटीआई के सेल में बिजली की बिला तातुल फरहमी दी जाती है। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था, इस पर किसी ने अमल नहीं किया। बानिया पीटीआई अडियाला जेल में मुलाकात के लिए गए, अपने ही रहनुमाओं पर बरस पड़े। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि एससीओ के मौके पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। तरमीम पर क्या खूब इत्तेफाक है। हाफिज नईमुर रहमान का सोशल मीडिया पर दिलचस्प तस्वीर। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तरमीम पर पीपी और फजलुर रहमान का 100% इत्तेफाक। बैरिस्टर गौहर मुसलसल कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर पीटीआई और मौलाना मुत्तफिक। राना सनाउल्लाह ने कहा, मौलाना फे ने हुकूमत के मुसव्विदे से इत्तेफाक किया, गोया सबका इस पर। कराची में अलनाक वाकया, मुलजिम ने अपना ही घर उजाड़ डाला। ली मार्केट में फ्लैट से मिली 4 खवातीन की लाशों के केस में अहम पेशरफ। मुलजिम बिलाल का अपनी वालिदा, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल करने का एतराफ। मुलजिम ने गैरत के नाम पर 3 खवातीन और बच्ची का तेज धार आले से गला काटा। पुलिस के मुताबिक बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। लबनान में मुख्तलिफ मुकामात पर इजरायली फौज की बमबारी, 8 अफराद शहीद, 11 जख्मी। वादी बीका पर हमले में करीबी कस्बे के मेयर समेत 4 अफराद शहीद। मरकजी शाहरा पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जान से गए। 48 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 36 अफराद जाँ बहक। सितंबर में इसराइली हमलों के आगाज से अब तक 1000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। सहूनी फौज का शुमाली गजा के बैतुल-अहियार शहर पर हमला, 80 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। मुतअद्दिद लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं। इलाके में मवासलात और इंटरनेट मुनक़ता होने की वजह से रुकावट। इजरायली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में एक पूरा रिहायशी कॉम्प्लेक्स तबाह। हथियार फेंक दें, कैदियों को रिहा कर दें। इजरायली फौज ने गजा में पंफलेट गिरा दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का हमास सरबराह की शहादत पर ताज़ियती पैगाम। कहा, याहिया सिनवार जालिम फासिक दुश्मन के खिलाफ गैर मुतसलसल अज़्म के साथ खड़े रहे। उनकी शहादत से मुज़ाहमत में कोई कमी नहीं आएगी। हमास जिंदा है और जिंदा रहेगी। अमरीका में सदारती इंतखाब, नेवाडा में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग शुरू। रियासत में 6 इलेक्टोरल वोट, नेवाडा 7 स्विंगिंग रियासतों में से एक है। कमला हैरिस और ट्रंप दोनों की नेवाडा में मजबूत हिमायत हासिल। रियासत नेवाडा सदारती इंतखाब का फैसला करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। मीडिया के मुताबिक वोटरों को मईशत, इमिग्रेशन समेत दीगर मामलात पर खदशात हैं। और ACC एमर्जिंग T20 एशिया कप, इंडिया ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को पहले ही मैच में 7 रन से शिकस्त दे दी। ओमान क्रिकेट अकादमी में इंडिया ए ने 184 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सके। भारतीय बॉलर्स अंशोल कंबोज 3, रासिक सलाम और निशात सिंधु 2-2 विकेटें लें।